السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو SN TV۔ دوستوں، موجودہ دور میں پوری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے۔ ہر ملک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے نکلے۔ جب بات سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہو رہی ہو تو جاپان کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی کو فل ٹیکنالوجی پروف بنا رہے ہیں۔ دوستوں، جاپان ایک قدیم ملک ہے جس میں انتہائی دلچسپ تاریخ اور روایات ہیں۔ جاپان غیر ملکیوں کے لیے پسندیدہ جگہ ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے ٹورسٹ ان الگ تھلگ جزیروں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہاں کی مختلف ثقافت کی وجہ سے جدید جاپانی طرز زندگی امریکہ اور یورپ سے بالکل مختلف ہے۔ ایک طرف وہ اس منفرد اور قدیم ثقافت کو پرانی روایت کے ساتھ تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بیرونی ممالک کے لیے یہاں پر بسنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جاپان میں 98% آبادی صرف جاپانیوں کی ہے، جبکہ 2% دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جاپان سے جڑے کچھ امیزنگ اور انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیں دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں 6800 سے زیادہ آئی لینڈ موجود ہیں، جس میں 4 سب سے بڑے آئی لینڈ ہنشو، ہوکائیڈو، کیشو اور شکوکو شامل ہیں۔ جاپان کی آبادی 12 کروڑ اور 63 لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کا 10واں آبادی والا ملک ہے۔ آج کی بین الاقوامی کاروباری دنیا میں ان کی معیشت پروان چڑھ رہی ہے اور ان کی معیشت ان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جاپان کی 25% سے آبادی 65 سال کی عمر سے زیادہ ہے۔ تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ 100 سال سے اوپر ہیں۔ ستمبر کے مہینے میں ریسپیکٹ فار ایجڈ ڈے منایا جاتا ہے۔ جاپان میں صفائی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں بچوں کو اسکول میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی کرنا پڑتی ہے۔ بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی تعلیم کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اسکول میں ہی نہیں بلکہ گلیوں اور سڑکوں پر بھی اگر لوگ کچرا دیکھیں تو اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔ دنیا میں 5000 پرانی کمپنیاں ہیں، جن میں سے 3000 جاپانی کمپنیاں ہیں، اور دنیا کی سب سے پرانی کمپنی گوگو گومی جاپان میں ہے۔ یہ سن 578 میں بنی تھی۔ یہاں ٹرینیں سرکاری نہیں ہیں بلکہ الگ الگ پرائیویٹ کمپنیاں چلاتی ہیں۔ یہاں ٹرین بہت پنکچویلٹی سے چلائی جاتی ہیں۔ 2003 میں یہاں ٹرین کا میکسیمم لیٹ ٹائم 6 سیکنڈ تھا، جس کی خبر نیوز میں ہیڈ لائن کے طور پر آ گئی تھی۔ یہاں ٹرینوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ ٹرین کی سیکیورٹی کو پیسنجر کو پش کر کے ڈور بند کروانا ہوتا ہے۔ ٹوکیو شہر میں 57% لوگ ٹرینیں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ریل کا ٹنل دنیا کا سب سے بڑا ٹنل ہے، جو کہ 33 میل پر مشتمل ہے۔ جاپان کا کیپٹل شہر ٹوکیو ہے، جو کہ 30 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اس ملک میں سرکاری زبان نہیں ہے، اس لیے لوگ جاپانی بولتے ہیں۔ اسکولوں میں بھی بچوں کو جاپانی زبان سکھائی جاتی ہے۔ ٹوکیو شہر دنیا کا سب سے مہنگا شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں کی کرنسی جاپانی ین ہے۔ انگلش زبان صرف اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے۔ 18 نوبل پرائز ونر بھی جاپان میں ہیں۔ جاپانی دنیا میں سب سے زیادہ محنتی قوم ہے۔ جاپانی لوگ کام پر طویل دن گزارتے ہیں اور یہ روزانہ کم سے کم 6 گھنٹے سو سکتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور یہ مسئلہ کافی بڑا ہو رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے کمپنیوں نے اپنے امپلائی کو روزانہ آدھا گھنٹہ پاور نیپ یعنی کہ سونے کا ٹائم دیا تاکہ کام پوری انرجی کے ساتھ کر سکیں۔ جاپان میں موٹے افراد بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ لوگ اپنی فٹنس پر کافی توجہ دیتے ہیں۔ بہت سی کمپنیاں اپنے امپلائی کو کام سے پہلے ایکسرسائز کرواتی ہیں تاکہ پورا دن انرجیٹک رہ سکیں۔ یہاں جتنے ڈائپر بچوں کے سیل ہوتے ہیں اتنے ہی بڑوں کے بھی سیل ہوتے ہیں۔ یہاں 5 مئی کو بچوں کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ یہاں بچوں سے زیادہ پیٹ اینیمل پائے جاتے ہیں۔ جاپان میں 2 آئی لینڈ ایسے ہیں جن کا نام کیٹ آئی لینڈ اور ریبٹ آئی لینڈ ہے، جہاں آپ کو بلیاں اور خرگوش نظر آئیں گے، اور یہ آئی لینڈ ٹورسٹ کے لیے اٹریکٹیو جگہ ہے۔ جاپان میں آپ کو جگہ جگہ وینڈنگ مشین مل جائیں گی، جہاں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ اس سے کمپنیوں کو سیلز مین اور آفس سٹاف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر آپ کو ناشتہ اور کھانا فروخت کرنے والی مشینیں بھی مل جائیں گی۔ جاپانی لوگ مچھلی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی فش مارکیٹ یہاں موجود ہے۔ یہ لوگ ہر سال تقریباً 3 ٹن سے زیادہ مچھلی کھاتے ہیں۔ جاپان میں زیادہ تر ریڈی میڈ کھانا مل جاتا ہے۔ یہاں لوگوں کے پاس کھانا بنانے کا وقت نہیں ملتا۔ یہ لوگ زیادہ تر باہر سے ریڈی میڈ کھانا منگوا کر ہی کھا لیتے ہیں۔ جاپان میں لوگ نوڈلز بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر آپ نوڈل سوئپ کر کے کھا رہے ہیں تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو نوڈل بہت پسند آئے، اور اس سے ریسٹورنٹ والے کو بھی کافی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ میکڈونلڈ ریسٹورنٹ جاپان میں موجود ہیں۔ یہاں پھولوں کی بجائے فروٹس گفٹ کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو واٹر میلن جیسے تربوز کہا جاتا ہے یہاں چوکور شیپ میں ملے گا، نہ کہ گول شیپ میں، جو کہ آسانی سے سٹور ہو جاتا ہے۔ جاپان میں ایک کلچر اور بھی بہت منفرد ہے۔ یہاں مصافحہ کرنے کی بجائے باؤ کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی جھک کر آداب کرنا۔
इस तरीका को काफ़ी काबिल एहतराम समझा जाता है। जापान की अहम एक्सपोर्ट में गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं। इसकी इंपोर्ट में तेल, खाना और लकड़ी शामिल है। चीन और अमेरिका के साथ इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट शामिल हैं। यहाँ एग्रीकल्चर का कारोबार कम है। इनकी ज़मीन की वजह से इनके पास कुदरती वसाइल कम हैं और ये खाने के इंशा इंपोर्ट करते हैं। चेरी ब्लॉसम यहाँ का कौमी फूल माना जाता है और हर स्प्रिंग सीजन में लोग इसका त्यौहार मनाते हैं। यहाँ का कौमी खेल बेसबॉल और सोमो रेसलिंग। आज की बैनुल-अक़वामी कारोबारी दुनिया में इनकी इकोनॉमी परवान चढ़ रही है और इनकी इकोनॉमी का तरक्की में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। जापान को निकनेम द राइजिंग सन भी कहा जाता है। यहाँ लिटरेसी रेट 100% है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 4% है। ऑटोमोबाइल बनाने में जापान सबसे पहले नंबर पर आता है। दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी टोयोटा भी जापान की कंपनी है। यहाँ किताबी इल्म की बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जापान में एक ऐसा जजीरा भी है जिसमें 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं, जिसका नाम ओकिनावा है। यहाँ बच्चों और जवानों की निस्बत उम्र रसीदा अफराद ज़्यादा हैं। इसी वजह से इस मुल्क में बच्चों की पैदाइश बहुत कम है। इस वक्त दुनिया के तवील उम्र अफराद जिनकी उम्र 116 से 117 साल है, वो भी जापान में रहते हैं। यहाँ क्राइम रेट दूसरे ममालिक से बहुत कम है। यहाँ बड़े से बड़ा क्राइम भी किसी स्टोर से साइकिल चोरी करना या छतरी चोरी करना है। इससे ज़्यादा जापान में क्राइम नहीं होते। ये लोग ट्रेनों में मोबाइल हाथ में लिए सो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई चोरी नहीं करता। इसलिए इसे दुनिया का सेफेस्ट मुल्क भी माना जाता है। जापान में हर साल 1500 के करीब ज़लज़ले आते हैं। कुछ छोटे और कुछ बड़े ज़लज़ले होते हैं। फिर भी ये मुल्क टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। यहाँ आपको टॉयलेट जाने से पहले एक स्पेशल किस्म की चप्पल पहनना होती है। तो दोस्तों, ये थी जापान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगली किसी वीडियो में मैं आपको जापान की तरक्की के राज बताऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।